بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے اسباق کی پڑھائی کر رہے ہیں، اور ہر سبق کے مکمل ہو جانے پر ہم پھر اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ اور ان کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پڑھتے ہیں۔ تو کل ہمارا کیونکہ سبق نمبر 8 مکمل ہو گیا تھا، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، تو آج ہم اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیے سبق نمبر 8 لڑی میں پروئے ہوئے منظر، جس کے مصنف ہیں رضا علی عابدی۔ تو ان کے حالات زندگی یہاں پہ ہیڈنگ وائز دیے گئے ہیں، تو آپ یہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جی، تو یہ رہے بقیہ الفاظ معنی ضرور پڑھا کریں اور انہیں یاد کر لیا کریں۔ اس کے بعد ہم پورے سبق کا پہلے مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ یہ سبق جرنیلی سڑک کے سفر نامے سے لیا گیا ہے۔ سفر نامے سے مقصود یعنی کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سفر نامے سے مختلف علاقوں کی معلومات ان لوگوں تک دلچسپ انداز میں پہنچانا ہوتا ہے جنہوں نے ان علاقوں کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا، یعنی وہاں کبھی نہیں گئے ہوتے۔ اس سفر نامے کا مقصد شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک کے ساتھ ساتھ کے علاقے کا تعارف کروانا ہے، اور اس علاقے کے حسن کو اجاگر کرنا سبق کا مرکزی خیال ہے۔ اب ہم اسی پورے سبق کا مرکزی خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف اپنے سفر کا آغاز پشاور سے کرتا ہے اور جرنیلی سڑک کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ اس علاقے کے حسن اور خوبصورتی کو بڑے والہانہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ بالا حصار کے مقام پر جرنیلی سڑک کو شاہراہ پاکستان لکھا ہوتا ہے، جس کو مصنف دیکھتا ہے اور اس وزیر کا نام بھی پڑھتا ہے جس نے یہ پتھر لگایا تھا۔ وزیر فانی ہے، مگر یہ علاقہ اسی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ مصنف کا یہ سفر ماہ رمضان میں ہوا، لہٰذا چائے خانے بند تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریائے کابل پر پہنچ گیا، اور نوشہرہ شہر بھی یہی ہے۔ نوشہرہ شہر کا تعارف کرانا مصنف ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نوشہرہ شہر مغل بادشاہ اکبر نے آباد کیا تھا۔ نوشہرہ نام کے 2 دیہات تھے، ایک کا نام نوشہرہ خرد اور دوسرے کا نام نوشہرہ کلاں تھا۔ یہ دونوں دریا کے کنارے واقع تھے۔ یہاں ایک سرائے تھی جس میں مغل بادشاہ جہانگیر نے قیام کیا تھا۔ سفر دریا کے کنارے کنارے شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور گاؤں بھی تھا جس کا نام لاہور تھا، اور وہ آج بھی آباد تھا۔ یہ وہی گاؤں ہے جس میں پانینی پیدا ہوا تھا۔ پانینی سنسکرت زبان کی گرامر اور قواعد کا بڑا عالم ہوا ہے۔ ایک ہونڈ نامی گاؤں بھی یہاں ہے۔ یہ ہونڈ گندھارا کا پایہ تخت رہا ہے۔ یہیں سے اسکندر اعظم نے دریائے سندھ پار کیا۔ چنگیز خان دریا کا پاٹ یعنی چوڑائی وسعت دے کر واپس چلا گیا۔ یہیں محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی۔ دریائے سندھ کے کنارے پر قلعہ اٹک تھا۔ مصنف نے حسن ابدال کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ یہاں لاؤڈ سپیکر پر گانوں کے شور کا ذکر کیا ہے۔ یہاں سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجہ صاحب ہے۔ گردوارے کے دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ ہے۔ چلہ گاہ یعنی وہ عبادت کا جہاں پر وہ وظیفے کیا کرتے تھے، جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مغل شہزادی کی قبر بھی ہے۔ یہیں قلعہ اٹک کے معمار یعنی جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا قلعے کو، شمس الدین خوافی کا مزار ہے، لیکن وہ اس میں دفن نہیں۔ حکیم ابو الفتح گیلانی اور اس کے بھائی کی قبر بھی یہاں ہے۔ حسن ابدال میں وہ تالاب اب بھی موجود ہے جس سے جہانگیر مغل بادشاہ نے مچھلیاں پکڑی تھیں، اور پھر ان کی ناک میں موتی پرو کر ان کو پھر تالاب میں چھوڑ دیا تھا۔ حسن ابدال میں وہ چٹان ہے جس کے بارے میں سکھ روایت ہے کہ بابا ولی کندھاری نے اس چٹان کو پہاڑی کے اوپر سے لڑکا دیا تھا، یعنی پھسلا دیا تھا، نیچے کی طرف لڑکایا یعنی پھسلایا۔ اور بابا گرو نانک نے اس چٹان کو اپنے پنجے سے روک لیا تھا۔ اس چٹان پر پنجے کا نشان موجود ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ بابا ولی کندھاری اور بابا گرو نانک ایک دور کے بزرگ نہیں ہیں،
یعنی کہ ان کے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے، پنجے کے نشان والی۔ پھر مصنف واہ چاؤنی کا ذکر کرتا ہے جو حسن ابدال سے آگے ہے۔ مغلوں کے دور کی ایک باولی بھی یہاں موجود ہے۔ واہ چاؤنی کے آگے سرائے کالا کا ذکر ہے جہاں کالے پتھر کی کنڈیاں بکتی ہیں۔ پہلے اس کا نام کالا پانی تھا۔ ٹیکسلا کے کھنڈر بھی چند کلومیٹر پر واقع ہیں۔ مرگلہ کی پہاڑیاں بھی یہاں سے قریب ہیں۔ انگریز نکلسن کی لاٹ بھی یہاں پر ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔